بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل۔ یہ حدیث نمبر 15 ہے زہد کے بیان میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک بہت بڑے خلیفہ، حاکم اور ایک عظیم شخصیت، بہت بڑے فاتح عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت اونچا مقام رکھنے والی شخصیت، دینی اعتبار سے اور فتوحات اور کے اعتبار سے، بادشاہت کے اعتبار سے ایک عظیم مقام اللہ تعالی نے ان کو دیا۔ ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر، گویا ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ منظر سامنے رکھتے ہوئے کہ تمہارے والد ایک دن بڑے خلیفہ اور حاکم ہوں گے، ان کی حکومت دنیا میں پھیلی ہوگی، تم بادشاہوں کے بیٹوں کی طرح بن کر نہ رہنا بلکہ دنیا میں اس طرح رہنا جو آگے فرمایا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھے پکڑے، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھے پر ہاتھ رکھ کے کوئی بات بتانا، اس سے ہی اس کی اہمیت توجہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہنا جیسے کوئی مسافر رہا کرتا ہے بلکہ راستہ گزرنے والا۔ یہ دو الگ الگ درجے ہیں۔ ایک شخص دنیا میں رہتا ہے یہ سوچ کر کہ مجھے رہنا ہے، اس کے لیے اپنی سہولتوں کے انتظامات کرتا ہے، رہنے کے، ہر طرح کے، کمانے کے، طرح طرح کی سہولتوں کے انتظامات کرتا ہے، یہ خیال رکھتے ہوئے کہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو ایک طویل عرصہ رہنا ہے مجھے۔ لیکن یہ دنیا کی طویل مدت آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، جس کا قرآن میں ذکر آیا کہ آخرت میں بعض کہیں گے کہ اچھا ہم تو دنیا میں صرف 10 دن رہے تھے، بعض کہیں گے نہیں نہیں 10 دن اتنی بڑی مدت کہاں بتا رہے ہو، نہیں نہیں 1 دن رہے تھے، بعض کہیں گے نہیں نہیں 1 دن بھی نہیں تھا، دن کا کچھ حصہ تھا، ایک صبح یا ایک شام تھی، اور بعضوں کو تو ایسا لگے گا بس 1-2 گھنٹے ٹھہر کر آگے 1 گھڑی 2 گھڑی، لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، دن کا ایک تھوڑا سا وقت، چند گھنٹے ٹھہر کے بس آگے۔ آخرت تو بہت طویل ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں رہنا ہے تو یہ سوچ کر نہ رہو کہ مجھے یہاں رہنا ہے، اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے۔ مسافر چند دن کے لیے کہیں ٹھہر رہا ہے، تو اب چند دن کے لیے کوئی ٹھہر رہا ہے تو اچھا چلو ٹھیک ہے، چند دن ٹھہرنا ہے تو اچھا صبح مجھے یہ ضرورت، شام کو یہ ضرورت، جو ضروریات ہیں اس کا خیال رکھتے ہوئے چند دن ویسے ہی گزارا کر لیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز سیٹ کی ہوئی ہو ترتیب سے، ادھر کپڑوں کے لیے الماریاں بھی، فرنیچر بھی ایسا ہو اور یہ ہو، سیدھے سادھے طریقے سے گزارا کر لیتا ہے، چلو چند دن ہی رہنا ہے۔ لیکن یہ پھر بھی کچھ تو انتظام کرتا ہے سہولت کے۔ اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص راستہ گزر رہا ہو، گزرتے ہوئے کسی جگہ آرام کے لیے ٹھہرنا ہو، اس طرح رہ سکتے ہو تو اور بھی اچھا ہے۔ عابر السبیل، پہلے زمانے میں لوگ سفر میں جایا کرتے تھے تو رات ہو گئی تو اچھا چلو ٹھیک ہے یہاں آرام کر لیتے ہیں، دوپہر کا وقت ہوا چلو یہاں آرام کر لیتے ہیں، درخت کے سائے میں ٹھہر گئے، یا کوئی خیمہ ساتھ رکھا تھا تو خیمہ بنا لیا سائے وغیرہ کے لیے۔ تو یہ دنیا میں انسان رہے تو اس طرح رہے، اس سے بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ اچھا تھوڑا سا اعلیٰ درجہ رکھنا ہے تو اچھا جیسے مسافر کسی جگہ چند دن ٹھہرتا ہے اس طرح رہ جاؤ، بس اس کے اوپر والے درجے میں نہ جاؤ۔
کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اگر ہم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کا طریقہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے رہنے کا طریقہ، تو یہی ہمیں منظر نظر آتا ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس زمانے میں تنگی ہی تھی، تنگی نہیں تھی، بہت کثرت سے مال آتا تھا اور بہت مال آتا تھا۔ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس کتنی رقم ہوتی تھی، کبھی کبھی جب آتی تھی آئی اور فوراً تقسیم ہو کے ختم کر دی۔ ان کا مزاج یہ تھا، رکھتے نہیں تھے۔ واقعہ مشہور ہے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ باندھی تھیں، ان کے آقاؤں نے ان کو آزاد کرنا چاہا لیکن مفت میں نہیں۔ اس زمانے میں ایک معاملہ ہوتا تھا، مکاتبت کہلاتا تھا، کہ اچھا اتنے عرصے میں اتنی رقم ادا کر دو تو پھر تم آزاد۔ تو ان کے آقاؤں نے یہ طے کیا تھا کہ اچھا 1 سال میں 1 اوقیہ یعنی 40 درہم، 9 سال کے اندر تمہیں ہر سال 40 درہم ادا کرنے ہیں، 40 درہم 9 سال میں ادا کرنے ہیں۔ جب 9 سال میں 40 درہم ہر سال ادا کر دو گی تو پھر تمہاری آزادی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ بیچاری وہ کہاں سے کماتی، کچھ نہ کچھ اپنی کوشش کرنی شروع کر دی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں اور ان سے یہ درخواست کی کہ آپ بھی کچھ مدد کر دیں، آپ کی طرف سے بھی کچھ امداد ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی امداد کرتی، گھر میں کبھی 2 مہینے تک گوشت نہیں پکتا تھا، کھجور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ انسان سوچے کہ یہ مدد کریں بھی تو کتنی کریں گی، 1 درہم دے دیں گی بہت زیادہ ہوگا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا کہ 9 سال اور 9 مرتبہ 40 درہم، نہیں، 1 اوقیہ 40 درہم ہوا کرتا تھا، 40 درہم کو 1 اوقیہ کہا کرتے تھے۔ تو میں 9 اوقیہ 9 سال، یہ تو بہت لمبی مدت ہے، میں ایسا کرتی ہوں پورے پیسے ایک ساتھ ادا کر کے تمہیں آزاد کرا دیتی ہوں۔ اور ایسا ہی کیا۔ یہ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں۔ زکوٰۃ کا نصاب جو بنتا تھا اس زمانے میں، جو مالدار سمجھا جاتا تھا، زکوٰۃ کا نصاب وہ 200 درہم بنتا تھا، اور یہ اس کے تقریباً ڈبل بن جاتا ہے۔ وہ پوری رقم ایک باندھی، جنہوں نے درخواست کی میں آزاد ہونا چاہتی ہوں، تو ان کے آزادی کے لیے یہ پوری رقم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کر دی، آزاد کرا دیا۔ میں صرف مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ جب رقم آتی تھی تو بڑی رقم آتی تھی، اور یہ اگر جمع کرتے یہ لوگ تو اچھے بہترین قسم کی دنیا میں راحت کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کا یہ مزاج ہی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج ہی ایسا بنایا تھا کہ نہیں، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، ہمیں دنیا سے کیا تعلق، وہ مزاج کی بات ہے۔ اور جن کے پاس ہوتا ہے اور جمع کرتے ہیں اور جمع کرتے ہیں اور جمع کرتے ہیں، اور اخیر میں جا کر یہاں خرچ یہاں خرچ یہاں خرچ، کیسا گزر رہا ہے؟ بس گزر رہا ہے۔ آج کل حالات ذرا تنگ ہے، گزر رہا ہے۔ ہم لوگوں کا ایسے ہی حال ہوتا ہے، بس گزر رہا ہے، حالات ذرا تنگ لگتے ہیں، چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں۔ اور وہ حضرات جس حال میں بھی رہتے تھے بہت بہترین گزارا ہے، اور فقر ان کا اختیاری تھا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تعلیم دی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک عجیب واقعہ ہے، فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں جو بستر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس پر ہم سویا کرتے تھے، وہ چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا، اور اندر اس میں کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی تھی۔ یہ اس طرح کے بستر ہوا کرتا تھا۔ تو ایک انصاریہ عورت میرے گھر آئیں، انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بستر، نہیں میں اچھا سا بستر بنا دیتی ہوں۔ شوق ہوا ان کو، انہوں نے بہترین بستر تیار کیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ کیا؟ وہ انصاریہ عورت انہوں نے ہدیے میں دیا، یا رسول اللہ ان کو واپس کر دو، میرے تو وہی پرانا بستر وہی صحیح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے پسند تھا، ظاہر ہے بستر نرم بستر اچھا لگ رہا ہے، دیکھنے میں بھی اچھا ہے، سونے میں بھی اچھا ہے، مجھے پسند تھا، اور یہ چیز تو ظاہر ہے ہم یہ سمجھتے ہیں تو ضرورت ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرورت نہیں سمجھتے تھے، اس کو سہولت اور خامخواہ آرام کی چیز، اس کی ہمیں ضرورت نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا دل تھا کہ رکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرا وہی بستر ٹھیک ہے۔ یہ مزاج تھا، اور یہ مزاج صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، امہات المؤمنین خاص طور پر، اور عام صحابہ نے یہ مزاج حاصل کیا تھا، سیکھا تھا، اور اس کے مطابق زندگی ان کی ہوتی تھی۔ یہ ہے ظاہر ہے ہم جن حالات کو دیکھتے ہیں، جس ماحول میں ہیں، ہم اتنا اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں وہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، اور واقعی ہمارے لیے مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے لیے مشکل ہے۔ لیکن کم از کم ان چیزوں سے محبت تو رکھیں، یہ نہ ہو کہ ہم ان چیزوں کو پڑھ کر یہ سوچیں نہیں ہمارے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ نہیں، ہمارے لیے بھی یہ چیز ہے، یہی ہمارے بڑے، یہی ہمارے اسلاف، یہی ہمارے مقتدیٰ ہیں، ہماری کمزوری ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بڑی بات ہے کہ ہم اپنی کمزوری کو کمزوری سمجھیں۔ بعض لوگ اس طرح کی کمزوریوں کو کہتے نہیں، دنیا میں خوب راحت و آرام میں رہیں گے، اور کہیں گے نہیں یہ تو قرآن کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ بھی تو سکھایا قرآن نے کہ دنیا میں بھی اچھائی مانگو۔ یہ دنیا میں اچھائی یہ نہیں ہے کہ دنیا کی کثرت ہو اور مال و دولت ہو اور انسان خوب مال و دولت میں جیے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی اور ہماری قبول ہو گئی؟ بہرحال دین کو نہ بدلیں، دین میں تحریف نہ کریں۔ اپنی کمزوری کو انسان یہ سوچے میری کمزوری ہے اور وہ اعلیٰ مقام ہے، میں وہ نہیں کر سکتا، تو اس لیے میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ یہ ضروری ہے، یہ بس میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہماری سوچ صحیح ہونی چاہیے، دین میں تحریف نہ کریں ہم۔ وكان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی، فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاء، جب صبح ہو جائے تو شام تک کا انتظار نہ کرو کہ میں زندہ رہوں گا، پلاننگ نہ کرو لمبی چوڑی۔ انسان کو نظام بنانا پڑتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، آئندہ ہفتہ یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، لیکن اس نظام کی وجہ سے بھول نہیں جانا ہے کہ ہو سکتا ہے آج میں چلا جاؤں۔ اس وقت ابھی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے جو ہم بیٹھے ہوئے ہم میں سے کسی کے پاس ملک الموت آ جائیں اور ہمارا آخری وقت ہو۔ یہ کوئی ظاہر ہے کہ کوئی عجیب سی بات نہیں ہے، حقیقت ہے، بس اتنا ہے کہ ہم یہ تصور ذہن میں بٹھا نہیں سکتے، ڈرتے ہیں، اور یہی ڈر ہے جو ہمارے لیے خطرناک ہے، اس لیے کہ یہ ڈر ہمیشہ رہے گا، یعنی ہمیں کبھی بھی مرنا نہیں، موت سے ڈر، اور جب وہ کبھی تو جانا ہی ہے تو اس وقت کیا کریں گے؟ بہرحال اس کے لیے انسان تیار رہے ذہنی طور پر اور عملی طور پر، کہ اگر ابھی ملک الموت آ جاتے ہیں تو میں اس کے لیے تیار ہوں، نہیں ہوں تو اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر ہمیں ایک دن مہلت مل جاتی ہے کل تک تو ہم کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے 24 گھنٹے اس طرح گزار لیں کہ اچھا کل تک اب تیاری کر لیں، بس اب تیار رہیں۔ لیکن سالہ سال گزر جاتے ہیں، ہم تیار کریں گے اور ہوتی ہی نہیں تیاری۔ تیار ہو کر تیار رہیں، پھر تیار رہیں، جب بھی آتے ہیں تو ان کو مرحبا کہیں، ویسے بھی وہ آنے والے جب آئیں گے۔ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، جو صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو۔ باتیں کہہ تو رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور سننے والوں کو بھی توفیق دے۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، ابن عمر رضی اللہ عنہ مزید فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اپنی صحت میں حاصل کر لو بیماری کے لیے، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، زندگی میں موت کے لیے۔ تندرستی اللہ نے دی ہے تو اس کو غنیمت سمجھو اور ذرا محنت کر لو، عبادتیں کر لو۔ معذوری کے بعد تو پھر انسان سجدے بھی نہیں کر سکتا، ابھی سجدے ہو سکتے ہیں، نماز ہو سکتی ہے، کر لو، پھر ایک وقت آئے گا کہ سجدہ بھی نہیں ہو سکے گا، پھر اشاروں سے نماز ہوگی۔ زندگی ہے اس کی قدر کر لو، پھر ایک سبحان اللہ کہنے کے لیے انسان ترسے گا۔ آگے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ تشریح فرمائی ہے اور اس کو ہم رہنے دیتے ہیں۔ آگے حدیث نمبر 16، وعن ابی العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ
ان کی کنیت ابو العباس ہے، فرماتے ہیں ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ اس کے مطابق میں زندگی گزاروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت فرمائیں اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ ایسا کام اللہ تعالیٰ بھی محبت کریں، لوگ بھی محبت کریں، یہ کون سا کام ہوگا؟ فقال ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سوال اس کا جواب، فرمایا دنیا میں بے رغبتی کر لو، دنیا میں بے رغبتی کر لو، دنیا سے تعلق ختم، دل میں دنیا کو دل میں نہ لاؤ۔ ازہد فی الدنیا، دنیا کو جیسے انسان بیت الخلاء کو استعمال کرتا ہے دنیا کو استعمال کرو، محبت کے اس کے دل میں محبت نہ ہو، اور بیت الخلاء کا جب تصور ہو تو وہ والا تصور لانا چاہیے جو ہمارے ملکوں میں، ہندوستان پاکستان میں جو عام گھروں میں بیت الخلاء ہوا کرتے ہیں، اچھے بیت الخلاء نہیں، اگرچہ یہ بھی اسی لیے ہوتے ہیں کہ انسان اس میں اپنی ضرورت پوری کر لے، لیکن یہاں پر تو اس کو بھی سجایا جاتا ہے اور مزین کیا جاتا ہے، تو اس بیت الخلاء میں انسان بس ضرورت پوری کرے گا اور نکل جائے گا، ختم ہو گئی بات، لیکن ہے اس کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ تو دنیا بھی ایسی چیز ہے کہ ضرورت پوری کی اور نکلا، بس دل میں نہیں لانا اس کی محبت۔ ازہد فی الدنیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی۔ اور وازہد فیما عند الناس، لوگوں کے پاس جو بھی ہے، مال ہے، عزت ہے، شہرت ہے، جو بھی ہے لینے دو، جس کو جو چاہیے لے لے، مجھے تو دنیا چاہیے ہی نہیں، دنیا کی کوئی چیز نہیں، مجھے کیا، نہ مجھے ان کے پیسوں پر، میری ان کے پیسوں پر نظر ہے، اور نہ مجھے ان کی کوئی اور کسی چیز پر نظر ہے، مجھے تو اپنی زندگی گزارنی ہے، میں ہوں، میرا اللہ ہے۔ وازہد فیما عند الناس، تو لوگ بھی محبت کریں گے کہ اس کو دنیا کے لالچ نہیں ہے، یہ تو دنیا لیتا نہیں۔ وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدخل ما يملأ به بطنه۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کا تذکرہ فرمایا جو دو لوگوں کو ملی ہے کہ دیکھو اتنی فتوحات، یہاں فتح ہوئی، یہاں فتح ہوئی، اتنا مال غنیمت ملا، تو عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھو یہ دنیا زیادہ آ رہی ہے تو یہ گھروں میں جمع کرنے کی چیز نہیں ہے، دلوں میں اس کی محبت پیدا کرنا یہ نقصان دہ ہے۔ فرمایا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس حال میں دیکھا ہے، یظل اليوم یلتوی، پورا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں گزارتے تھے کہ بھوک کی حالت اور بھوک کی شدت ہوتی تھی، بھوک کی شدت میں وقت گزارتے تھے۔ ما یجد من الدقل، عام ردی کھجور، کم درجے کی کھجور جو سمجھی جاتی تھی وہ بھی نہیں ملتی تھی جس سے اپنا پیٹ بھر سکے۔ کھجور بھی بہترین قسم کی کھجور اگر ہمارے پاس ہو، ان کا کھانا نہیں کھایا، بس آج کھجور کی افطاری کی ہے، بس کھانا نہیں کھایا، افطاری بھی وہ بس کھجور سے افطار کر لی تھی، آج کھانا کھایا ہی نہیں۔ ہمارے لیے تو بہت بڑی بات ہے کہ اچھا کھانا ہی نہیں کھایا، بس کھجور سے افطار کر لیا، اور وہ بھی بہترین کھجور، 2 3 4 5 بھی ہو سکتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دن گزر جاتا تھا ردی کھجور بھی۔ ہم تو اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ اچھا کھجوریں تو مل جاتی تھیں، لیکن کھجوریں انسان کتنی کھائے گا، یہ کہ عام کھجوریں بھی نہیں ملتی تھی بلکہ ردی کھجوریں اور کم درجے کی کھجوریں بھی اتنی نہیں ہوتی تھی جس سے پیٹ بھر سکیں، اس لیے کہ آیا چلو ٹھیک ہے، دیکھو کون ضرورت میں ان کو دے دو، فلانے کے دے دو، فلانے کے دے دو، ختم ہو گیا۔ اب عام کھجوریں بھی ایسی نہیں بلکہ ردی درجے کی کھجوریں بھی ایسی نہیں ہیں جو پیٹ بھرنے کے لیے اور پیٹ کو سکون دینے کے لیے کافی ہو جائیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں، انسان اصل میں جتنا زیادہ اس کو ملتا ہے اتنے اس کے خرچے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کا ایک عام طریقہ ہے اور دنیا کا ایک نظام ہے، پیسے بڑھیں گے خرچے بڑھیں گے، انسان خرچے بڑھاتا چلا جاتا ہے اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اگر
وہ عام لیول پہ گزارا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، ایسے کہ خرچے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اچھا اب تو مجھے یہ ہر مہینے اتنا ملنا ضروری ہے، اب تھوڑا سا اضافہ ہو گیا تو خرچہ بڑھ جائے گا، اب اس کی عادت ہو گئی۔ جتنا انسان خرچہ بڑھاتا رہتا ہے اس کے لحاظ سے عادت اس کی انسان کی بڑھتی رہتی ہے اس کی، اور اب انسان کو کمانا بھی اس کے لحاظ سے کمانے میں بھی اتنا اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک عجیب نظام ہے، پورا ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ حدیث نمبر 18، وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس حال میں کہ میرے گھر میں کوئی ایسی کھانے کی چیز نہیں تھی جو کوئی زندہ شخص کھا سکے۔ ذو کبد، جگر والا، جاندار۔ تو کوئی جاندار کوئی کھا سکے ایسی چیز نہیں تھی، گوشت ہو، سالن ہو، کھجور ہو، کوئی ایسی چیز۔ ہاں، الا شطر شعیر، تھوڑے سے جو تھے۔ کہاں تھے؟ الماری میں رکھے ہوئے تھے۔ عام طور پہ وہ کچھ لکڑی کا بنا کر رکھ دیا تھے تاکہ زمین کے ساتھ کوئی چیز نہ رہے، اونچی رہے، شیلف کی طرح ہوگا، تھوڑا سا بند ہوگا، اس کے سامنے پردہ لگا دیتے تھے۔ تو الماری کہہ سکتے ہیں کہ الماری میں تھوڑے سے جو رکھے ہوئے تھے، میں اس میں سے لے کر کھا لیتی تھی، تھوڑے سے جو تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اخیر بھی اسی طرح گزرا۔ اچھا، اب وہ فرماتی ہیں ایک عجیب بات آگے، عجیب بات فرماتی ہیں میں اس سے کھاتی رہی، ایک دن، دو دن، چند دن کھاتی رہی حتیٰ طال علیہ، کئی دن گزر گئے، میں کھا رہی ہوں، اس میں سے جب ضرورت پڑتی ہے لیتی ہوں، کھا لیتی ہوں۔ میں نے سوچا پتہ نہیں کتنے بچے ہیں، دیکھ تو لوں تاکہ آگے پھر لینا ہے نہیں لینا ہے، اور پتہ نہیں کیا ذہن میں آیا ہوگا کہ اتنے دنوں سے کھا رہی ہوں اور وہ لیتی جا رہی ہوں اس میں سے۔ عجیب برکت تھی۔ فرماتی ہے میں نے غلطی کر لی۔ غلطی کیا کی؟ فقلت، میں نے اس کو کیل کر لیا، کتنا ہے؟ اچھا اتنا بچا ہے نا، چلو ٹھیک ہے، روزانہ اتنا کھاتے ہیں، اتنا بچا ہے۔ فقلت، میں نے کیل کر لیا، پھر کیا ہوا؟ وہ برکت ختم ہو گئی، ففنیہ، وہ ختم ہو گیا، پھر جلدی ختم ہو گیا۔ یہ ایک عجیب چیز ہے، اور یہ بات صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش نہیں آئی، یہ اور بھی اس کے واقعات ہمیں ملیں گے تاریخ میں، کہ جب انسان وزن اور کیل اور ان چیزوں کے حسابات کے لحاظ سے چلتا ہے تو پھر اسی حساب سے نظام اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، لیکن جب انسان اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت بھی زیادہ آتی ہے۔ وہ صحابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 10 والا حصہ مانگا تھا، 1 2 مانگتے رہتے تو دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے رہتے، وہ دیتے رہتے، چلتا رہتا سلسلہ۔ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بکری ہے، بکری کے تو 2 ہی 10 والے حصے ہوتے ہیں، 2 تو میں نے دے دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ اگر تم دیتے رہتے تو جب تک میں مانگتا اس میں سے دیگچی میں سے نکلتے رہتے، چاہے 2 ہوتے ہیں، گننے کی اور تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں۔ یہ اور بھی تاریخ میں اس کے واقعات تو ملتے ہیں، تو حدیث میں تھے، اس کے علاوہ ہمارے اکابر کے واقعات میں بھی یہ چیز ملتی ہے۔ برتن کے اوپر کپڑا ڈال دیا، اب اس میں سے دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ مثالیں ملتی ہیں، برتن کو بند کر دیا، اب بغیر گنے نکالتے رہو، برکت ہوتی ہے۔ توکل بھی اس میں چاہیے، یعنی کہ ہمیشہ ایسا ہوتا رہے گا، توکل بھی چاہیے اس درجے کا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اعانت بھی ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 19، وعن عمرو بن الحارث اخی جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین قالت رضی اللہ عنہما، عمرو بن الحارث جو جویریہ بنت الحارث جو ام المؤمنین ہم سب کی ماں ہیں، مؤمنین کی ماں ہیں، جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھائی عمرو بن الحارث اور یہ جویریہ بنت الحارث ہیں رضی اللہ عنہما۔ تو عمرو بن الحارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت نہ کوئی دینار چھوڑا، سونے کا سکہ، نہ کوئی چاندی کا درہم، نہ درہم چھوڑا یعنی چاندی کا سکہ،
ولا عبدن، نہ کوئی غلام، ولا امتن، نہ کوئی باندی، جو تھے وہ بھی آزاد ہو گئے تھے، ولا شیئن، اور نہ کوئی اور چیز، مال و دولت کی قبیل کی کوئی چیز، الا بغلتہ البیضاء، ہاں آپ کا خچر سفید رنگ کا، مطلب ہے کہ اس قسم کی معمولی چیز ہے، سواری کا اونٹنی تھی، یہ تھا، تو خچر تھا سفید جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے، اور آپ کا ہتھیار تھا، اور ایک زمین تھی، وہ بھی زمین ایسی کہ مسافروں کے لیے اس کی آمدنی تقسیم کر دی تھی کہ یہ زمین ہے لیکن اس کی آمدنی جتنی آئے گی ضروریات میں ازواج مطہرات کے خرچے اور نفقے کے علاوہ پھر باقی جتنا زائد بچتا تھا وہ مسافروں میں تقسیم ہو جاتا تھا، اپنے پاس کچھ بھی نہیں۔ وعن خباب بن الأرت رضی اللہ تعالی عنہ قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى فوقع أجرنا على الله فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه قتل يوم أحد وترك نمرة فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخير ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها متفق علیہ۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بہت سخت تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہیں، کمر زخمی تھی ان کی، ان کی کمر پہ زخم تھے، جلایا جاتا تھا، آگ کوئلے رکھے جاتے تھے ان کی کمر پہ، اور وہ زخموں سے جو پیپ نکلتا تھا اس سے وہ کوئلے بجھتے تھے، ایسی سخت تکلیفوں سے وہ گزرے ہیں، بڑی عمر تک، اخیر تک ان کی کمر پہ وہ داغ اور دھبے ہوا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، مقصد کیا تھا؟ نلتمس وجہ اللہ تعالی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو ظاہر ہے جب ہمارے اندر یہی مقصد تھا فوقع اجرنا علی اللہ، تو ہمارا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو گیا، وہ تو گئے کہ ایک اس کی فضیلت تو یقینی ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا، مدینہ منورہ آنے کے بعد پھر یہ ہوا کہ فمنا من مات، بعض وہ تھے جن کا انتقال ہوا اس حال میں کہ ان کو کوئی اس کا دنیا میں انعام، کوئی معاوضہ، کوئی راحت، کوئی بدلہ نہیں ملا۔ ایک ہوتا ہے مشقت کے بعد انما العسر یسرا، وہ یسر والی چیز کوئی خاص ان کو ملی نہیں، کوئی راحت و آرام دنیا کا ان کو نہیں ملا، جن میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور بھی حضرات ہیں۔ مثال کے طور پر مصعب بن عمیر، یہ بڑے مالدار تھے، کیا ان کا لباس، ان کا چلنا، ان کی خوشبوئیں، اسلام میں آئے تو کچھ بھی نہیں تھا، کپڑے تک والدین نے نہیں دیے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں تو اسلام میں داخل ہو رہا ہوں، ہو گیا، اب جو لینا ہو لے لو، میں بغیر کسی چیز کے جاؤں گا، اور اتنے راحت و آرام کے ساتھ اتنی مشقت والی زندگی گزاری۔ انتقال کے وقت کیا حال تھا؟ قتل یوم احد، احد میں شہید ہوئے، احد کی جنگ کے موقع پر شہید ہوئے۔ اس وقت ان کے پاس کیا تھا؟ ایک رنگین چادر تھی، چادر جس پہ رنگین لکیریں تھیں، نمیرہ، تو جیسے وہ ٹائیگر ہوتا ہے، لکیریں ہوتی ہیں اس پر، تو اس پر رنگین لکیریں تھیں، وہ چادر تھی، وہ بھی معمولی چھوٹی سی، اتنی کہ فکننا اذا غطینا، یہاں تک کہ جب ان کے سر پر رکھتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے، اور پیر پر رکھتے تھے، پیر ڈھانکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا، بس یہ ان کی کل جائیداد چھوڑ کر وہ گئے ہیں، اتنے مالدار، اتنے راحت و آرام میں جینے والے، اسلام میں آئے تو یہ حال تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سر پہ تو چادر رکھ دیں اور ان کے پیروں پر اذخر پتے ڈال دیں، اس حالت میں وہ دنیا سے گئے ہیں، کچھ لے کر نہیں گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کا پورا جو انعام ہے، اجر ہے، بدلہ ہے، وہ آخرت ہی کے لیے۔ آگے کیا فرماتے ہیں خباب رضی اللہ عنہ؟ فرماتے ہیں وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، بعض وہ ہیں جن کے پھل پک گئے، جن کو دنیا میں راحت و آرام حاصل کرنے کا موقع ملا، نعمتیں حاصل، پھل پک گئے یعنی راحت و آرام کا موقع ملا، نعمتیں حاصل ہوئیں، فتوحات ملی، مال و دولت ملا، فَهُوَ يَهْدِبُهَا، اور وہ اسے استعمال کر رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم دنیا میں ملنے والی نعمتوں کو، مال و دولت کو کوئی اپنے لیے اچھی چیز نہیں سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ سے آخرت کے اجر میں کمی نہ آ جائے، اور یہی ڈرا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 21۔
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر اور اس کے پر کیا حیثیت ہے، مچھر اور وہ بھی اس کا پر، اگر دنیا پوری کی پوری یہاں کے ہیلی کاپٹر، جہاز، بڑے بڑے ہتھیار، بڑے بڑی مال و دولت کے خزانے، ڈائمنڈ ہوں، ہیرے جواہرات ہوں، سونا چاندی ہو، پیسوں کے بڑے بڑے ڈھیر ہوں، سب کچھ ملا کے اللہ کے یہاں یہ پوری دنیا، باغات ہیں، پھل ہیں، کھیت ہیں، محلات ہیں، سب کچھ ہمارے نظروں میں تو ایک ایک چیز کتنی بڑی ہے، یہ سب کچھ ملا کر بھی اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اتنی بھی نہیں، اتنی ہوتی تب بھی چلو کچھ ہوتا، لیکن مچھر کے پر کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے اتنی بھی حیثیت نہیں اس کی۔ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مقصد کیا ہے کہ لوگوں پھر تمہیں کیا ہو گیا، تم اس کی دنیا کو کیوں اہمیت دیتے ہو؟ اللہ کی محبت کا دعویٰ اور اللہ کے یہاں جو چیز محبوب نہیں تمہیں محبوب ہے، کیا بات ہے کہ دنیا اگر اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو ما سقا کافر منہا شربۃ ماء، تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے ہیں کہ اس کو کیوں نعمت دیں، لیکن دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں، لے لو جو لینا ہے، گندی چیز جتنی لینی ہے لے لو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیها الا ذکر اللہ تعالی وما والاه وعالما ومتعلما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ سن لو، دنیا ملعون ہے، ملعون کے مطلب اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اللہ کے رحمت سے لعنت کے معنی ہوتے ہیں اور اللہ کے رحمت سے دوری، تو دنیا اللہ کو ناپسند ہے، دنیا اللہ کو ناپسند ہے، جو کچھ دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ناپسندیدہ ہے، دنیا اور دنیا کی چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ یہاں تک ہم رک جائیں تو کیا ہمیں پسند ہے؟ اگر ہمیں پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ بھی پسند ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہمیں دعویٰ ہے تو جو اللہ کی محبت کے پسند ہو ہماری پسند ایسا ہونا چاہیے۔ دنیا یہ نہیں کہتے کہ دنیا نہ لو، وہی جیسے میں نے بتایا بیت الخلاء ہے، یہ جیسے میں نے بتایا پانی ہے، آگ ہے، آگ ضرورت کی حد تک انسان دور رکھ کر اس کو استعمال کر لیتا ہے، بس ضرورت کی حد تک، یہ نہیں کہ آگ کو ساتھ ساتھ لے کے پھرتا رہے، ہر وقت آگ سے محبت ہوتی ہے، جیب میں رکھ کر نہیں پھرتا اس کو۔ ملعون ما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے اس پہ بھی وہ بھی اللہ کو ناپسند ہے، ہاں الا ذکر اللہ، الا ذکر اللہ تعالی، مگر اللہ تعالیٰ کا ذکر جس طریقے سے بھی ہو، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، تلاوت، تسبیحات، جو بھی اللہ کے ذکر، یا وہ کام جو اللہ کی یاد کے ساتھ کیا جائے، انسان کما رہا ہے یہ سوچ کر کہ یا اللہ میں اس لیے کما رہا ہوں کہ میرے ذمے اخراجات ہیں، بیوی بچوں کے خرچے ہیں، گھر کے کرایہ ادا کرنا ہے، ان کو رکھنے کی ذمہ داری یا اللہ تو نے مجھ پر ڈالی ہے، اس مقصد کے دھیان رکھتے ہوئے کماتا ہے تو وہ اللہ کی یاد کے ساتھ کما رہا ہے، ذکر اللہ، وما والا ہو، اور جو چیز ذکر اللہ کے ساتھ قریب کرنے والی ہو۔ دنیا انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہے، دنیا انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے، آخرت سے دور کرتی ہے اور غافل کرتی ہے۔ تو جو چیز دنیا اللہ تعالیٰ سے غافل کرے، دنیا کیا چیز ہے جو آخرت سے اور اللہ سے غافل کرے، وہ دنیا ہے۔ تو جو چیز اللہ کی یاد کے ساتھ کی جاتی ہے اور وہ اللہ سے اور انسان کو آخرت سے غافل نہیں کرتی تو پھر وہ دنیا میں نہیں شامل نہیں ہے۔ انسان بیچ رہا ہے کوئی چیز، اچھے مقصد سے بیچ رہا ہے اور شریعت کے حکم کا خیال رکھتے ہوئے بیچ رہا ہے، دھوکے وغیرہ سے بچ کر بیچ رہا ہے کہ نہیں یہی مجھے حکم دیا ہے شریعت نے، تو پھر یہ پھر ملعون نہیں ہے، اس کا یہ عمل بھی برا نہیں ہے۔ وعالما ومتعلما، سکھانے والا، سیکھنے والا،
اللہ کرے کہ ہم اس میں شامل ہو جائیں۔ سیکھنے والا سکھانے والا، یہ بھی ظاہر ہے ذکر اللہ ہی تو ہے نا۔ اصل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو عالم متعلم جو کام کر رہا ہے وہ ذکر اللہ ہی ہے، لیکن اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو بیان کیا ہے، ورنہ وہ بھی اس میں آ ہی جاتا ہے۔ یہ بھی اسی میں شامل ہے کہ ہم یہ جو حدیث کا، تفسیر کا اور جو کچھ بھی دینی مذاکرہ جو ہم کرتے ہیں یہ سب ذکر اللہ میں آ جاتا ہے۔ ہاں لیکن اس کے ذکر اللہ کے درجات ہیں، اس میں ایک درجہ ہے علم سیکھنا اور سکھانا، اس کو خاص طور سے بیان کیا کہ یہ بھی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ چیزوں میں یہ داخل نہیں ہے۔ انسان اس کام میں لگا رہا ہے، اس کام میں انسان لگا رہا ہے۔ ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں، ویسے تو یہ عنوان بڑا ہے لیکن انشاءاللہ پھر ہم آئندہ ہفتے اس کو ختم کر سکیں گے۔ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تتخذوا الضيعة، جائیداد نہ بناؤ، زمینیں، مکان، محلات، فیکٹریاں، یہ چیزیں نہ لو، اس لیے کہ یہ چیزیں اگر تم بناؤ گے اپنے لیے تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، فترغبوا فی الدنیا، دنیا میں تمہیں رغبت ہونے لگے گی۔ حرام نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا کہ مکان بنانا حرام ہے، اپنی جائیداد خریدنا حرام ہے۔ رہنے کی حد تک انسان، رہنے کی حد تک، اپنی ضرورت کی حد تک مکان وہ لے، وہ تو ضرورت میں آ جاتا ہے، لیکن اس سے زائد اگر لیتا ہے، بیت کی ممانعت نہیں ہے، ضیعہ زائد حصہ، چلو ایک پلاٹ ہے چلو ہم لے کے رکھ لیتے ہیں، زمین ہے لے کر رکھ لیتے ہیں، بڑا محل بنا کر چلو اس میں رہ جائیں گے، چھوٹے مکان سے نکل کر بڑے، حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن عموماً اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے اب انسان کے دل اس کے ساتھ اٹک جاتا ہے۔ اب یہ چیز انسان نے اب رکھ لی اور بنا لی اور محل بنا لیا، اب ایک کام چل رہا ہے، اس کے دوران کیا ہوتا ہے، ذہن اسی میں لگا رہتا ہے، اچھا یہاں یہ لگانا، اچھا یہاں یہ بنانا ہے، یہ کرنا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کی عبادتوں میں بھی خلل آتا ہے، کاموں میں خلل آتا ہے، جو دینی کام ہے اس میں خلل واقع ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو یہ چیزیں تمہیں نقصان دیں گی اخروی آخرت کے لحاظ سے۔ دنیا میں انسان اتنا دل لگائے، اتنا اس سے تعلق رکھے، دل تو نہیں لگانا، اتنا تعلق رکھے کہ اس کی وجہ سے آخرت کو نقصان نہ پہنچائے، اعمال میں فرق نہ آئے۔ ورنہ عام طور پر ہوتا ہے کہ دنیا کے مشاغل میں انسان جتنا لگے گا، آخرت سے اتنا ہی انسان دور ہوتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی غفلت اتنی ہی زیادہ آتی رہے گی۔ یہاں پر انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے اس پر بات کریں گے کہ انسان مکان کیسا بنا سکتا ہے، مکان کا کون سا درجہ جائز ہے، کون سا درجہ ناجائز ہے، کون سا پسندیدہ ہے۔ جو مکان کی 4 قسمیں بعض علماء نے بیان فرمائی ہیں، حیات تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس پر بات کریں گے۔ بس اتنا ہے کہ یہاں تک جو ہم نے روایتیں پڑھی ہیں یہ ہمیں ایک سبق دے رہی ہیں کہ دیکھو دنیا ضرورت کی حد تک تو انسان کو استعمال کرنی ہے، انسان کے ذمے جو اخراجات ہیں وہ پورا کرنے کے لیے انسان دنیا کما لے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی وجہ سے آخرت کے اعمال میں فرق نہیں آنا چاہیے، آخرت کو نقصان نہ پہنچائے، اور جو کمائے بھی تو اللہ تعالیٰ اور شریعت کے تمام احکامات کا خیال رکھتے ہوئے انسان کمائے، اور جب خرچ کرے تو شریعت کے احکام کا خیال رکھتے ہوئے خرچ کرے۔ آخرت میں قیامت کے دن ابتداءً جو سوالات ہوں گے ان سوالات میں اہم سوال یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ 2 چیزیں ہیں، کبھی ہوتا ہے کہ انسان کماتا صحیح طریقے سے ہے، خرچ کرنے میں غلط طریقہ اختیار کر لیتا ہے، کبھی ہوتا ہے کہ کمایا غلط طریقے سے، تو ظاہر بنیادی غلط ہو گئی۔ کمانا کیسے ہے وہاں بھی خیال رکھنا ہے، اور خرچ کیسے کرنا ہے وہاں بھی خیال رکھنا ہے، ظاہر شریعت کے احکام کا بھی خیال رکھنا ہے، اور یہ چیزیں انسان کو اعمال صالحہ سے، نمازوں سے، جماعتوں سے، ان چیزوں سے دور نہ کر دیں، ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔